بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے محبت دی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں اس نے چند لمحوں کے لیے اس آنے والی نئی نسل کی کوئی تربیت، آنے والے حالات کے مطابق ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے مل بیٹھ کے سوچنے اور اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اگر ہم تعلیم کا بنیادی مقصد جاننے کی کوشش کریں تو تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ انسانوں کی تعمیر ہے۔ شخصیت، کسی بچے کی شخصیت کی تعمیر اصل اس کا موضوع ہے۔ باقی نمبرز لے لینا، پوزیشن کا آ جانا، اچھی ڈگریاں لے لینا، یہ اس کا ثانوی میٹر ہے۔ ایک اچھا انسان بنانا ہی اصل تعلیم کا مقصد ہے، اور ایک اچھا انسان اس وقت تک نہیں آپ بنا سکتے جب تک کہ آپ اس کو اللہ کی اس ہدایت کے ساتھ نہ جوڑیں جو اس نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس ہدایت نامے کو، اس گائیڈ لائن کو، اس ضابطۂ حیات کو، جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ ہم اسے شادی میں نکال لیتے ہیں کہ کسی بیٹی کے سر پہ رکھنا ہے۔ ہم کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سراہنے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل مقصد تھا اس قرآن پاک کا وہ تھا کہ انسانوں کی زندگیوں کی تعمیر کی جائے، انسانوں کی زندگیوں کو بدلا جائے، اور انسان اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ھذا بیان للناس وہدی للمتقین، کہ یہ عام لوگوں کے لیے واضح و نصیحت ہے، لیکن یہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ آپ نے گیلپ پاکستان کا نام سنا ہوگا، ایک بڑی کمپنی ہے سروے کی۔ اس سے ہم نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ریگولر پڑھتے ہیں۔ تو ان کے سروے کے مطابق 1% لوگ ہیں جو قرآن پاک کو ریگولر پڑھتے ہیں، 1%۔ اور اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد بزرگ لوگوں کی ہے جو گھر میں اب پریکٹیکلی وہ زندگی سے ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک وقت ہے۔ نوجوانوں میں اور وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان میں تعداد بہت تھوڑی ہے۔ دوسرا ان کا کویشچن تھا کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ تعداد بہت ہی کم تھی، 0.005 اس کی تعداد تھی۔ یعنی اگر ہم 1% ہم نکالیں تو 22 کروڑ کا 1% 22 لاکھ ہے، یعنی 22 لاکھ پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک ریگولر پڑھتے ہیں۔ اور ان 22 لاکھ میں سے بھی جو سمجھنے والے ہیں وہ چند ہزار یا میکسیمم 1 لاکھ لوگ ہوں گے، جو اس میں سے بھی بڑی زیادہ علماء کی ہے، عام لوگ بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اپنے جب ایجوکیشن سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو پرائمری ایج کے بچے ہیں، جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، یعنی 11 سال سے 11 سال کی عمر کے بچے 5 کروڑ 15 لاکھ بچے ہیں پاکستان میں۔ اس میں سے 50 لاکھ تو بچے وہ ہیں جو اسکول جاتے ہی نہیں، وہ تو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں۔ اور جو 5.25 کروڑ بچے ہیں یا 4 کروڑ 60 لاکھ بچے ہیں، جو ان میں سے 35 لاکھ بچے ہیں جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، جو فل ٹائم مدارس کے بچے ہیں۔ تو باقی تقریباً 4 کروڑ 25 لاکھ بچے ہیں جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے، یہ جو ہمارا کنونشنل تعلیمی نظام ہے اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہت کم ادارے ہیں جہاں پہ قرآن پاک ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن جتنے ہیں بھی ان میں سے بھی 99% وہ ہیں جو صرف ناظرہ قرآن تک محدود ہیں۔ یعنی اگر ان کے بچوں کے سامنے میٹرک کی کلاس کے سامنے یا 8th کلاس کے سامنے آپ جا کر وائٹ بورڈ کے اوپر 2 ان سین سینٹنس لکھیں، ایک آیہ مقدسہ لکھیں قرآن پاک کی جو بچوں نے اپنے سلیبس کے اندر نہیں پڑھی، اور ایک آپ انگلش کی کوٹیشن لکھیں جو انہوں نے اپنے سلیبس میں نہیں پڑھی، اور بچوں کو یہ آپشن دیں ٹرانسلیٹ اینی ون، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ انگلش کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ جب ہم انگلش اور اردو کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ایک بڑی تلخ حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ انگلش اور اردو کا کوئی میچ نہیں ہے۔ رسم الخط الگ ہے، لیٹرز الگ ہیں، الفاظ کامن نہیں ہیں۔ جب ہم عربک اور اردو کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عربک کے 29 لیٹرز ہیں، وہ 29 کے 29 اردو میں ایز اٹ از بولے لکھے پڑھے جاتے ہیں۔ رسم الخط ایک ہے، اور عربک اور اردو کے مور دین 60% ورڈز کامن ہیں۔ 60% الفاظ عربک میں اردو میں، بس تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعراب لگے ہوتے ہیں، عموم میں ہم سمجھتے کہ یہ کوئی عربی کا لفظ ہے، وہ اردو میں بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے۔ لیکن کیوں بچے اس قابل نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس پہ کبھی کسی نے کوئی زور توجہ دی نہیں۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو پولرائزڈ کیا گیا، دین اور دنیا کو الگ کیا گیا۔
آپ پوری اسلامی تعلیمات نکال کے دیکھیں، کہیں پہ بھی آپ کو دین اور دنیا کا کنسیپٹ نہیں ملے گا۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ دنیا اور آخرت کا کنسیپٹ دیا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ کہیں پہ آپ کو نہیں ملتے کہ یہ دنیا کے اندر یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ دین سے دنیا سے دین نکل جائے تو وہ تو اقبال نے جس کو چنگیزی والی وہ والی بات آ جاتی ہے، پھر تو وہ رہتی نہیں ہے زندگی۔ اور ہم نے بھی چاہتے نہ چاہتے اسی کو ہی آگے بڑھایا۔ ایک طرف کمپٹیشن کا یہ لیول ہے کہ بندہ MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پروفیسر وکیل بن جاتا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے فاتحہ پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اس کے لیے بھی ایک قاری صاحب کو بٹھانا پڑتا ہے کہ جی آپ فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن ہمارا دوسری طرف المیہ کیا ہے کہ ہمارے دوسری طرف جو معذرت کے ساتھ جو ہمارا دینی سیٹ اپ ہے اس میں بھی جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم کی جو کیفیات ہیں کہ دنیا سے بالکل نابلد ہیں، کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں سے سارے لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے۔ یہ فیس بک کس نے بنائی ہے؟ آپ کی ایک کلک کے اوپر ایک پینی کس کو جا رہی ہے؟ وہ ایک یہودی ہے۔ یہودی دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں لیکن ڈومیننٹ ہے، پوری دنیا کے اندر ڈومیننٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ڈومیننٹ ہے کہ انہوں نے دنیا کی سائنس و ٹیکنالوجی کو، دنیا کی انوویشنز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ آپ کی کوئی بھی نئی پروڈکٹ آتی ہے، آپ کا کوئی بھی نیا سسٹم آتا ہے، وہ یہودی لانچ کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک شاید آپ نے سنا ہو، نیوم ایک سٹی بن رہی ہے سعودی عرب میں، نیوم NEOM، آج جا کر آپ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا۔ یہ وہ سٹی بننے جا رہی ہے جس کے بعد شاید یہودیوں کو دنیا میں قبضہ کرنے میں کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور اس کو جگہ کون دے رہا ہے؟ ہماری سعودی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ پاکستان میں اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ سعودیہ کر رہا ہے؟ 600 ارب ڈالر، یعنی 600 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ آپ اس کی مثال یہ کہ پاکستان میں جو ٹوٹل سی پیک کا بجٹ ہے نا، جس میں آپ کی ساری موٹر وے لین یہ 52 بلین ڈالر ہے، وہ 600 بلین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ کو گورنمنٹ لگا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا۔ آج بھی اس کی مٹھی میں آپ کشمیر کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں لگا سکتے، آپ برہان وانی کا فوٹو نہیں لگا سکتے، بلکہ ایون دیٹ کے پچھلے دنوں خاتم رضوی صاحب کی ڈیتھ کی خبر لوگوں نے شیئر کی، آپ کا سارا سسٹم ہینگ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں پولرائزڈ کیا ہے۔ دین جن کو سمجھ آیا وہ بیچارے اتنے اس چیز سے ہٹ گئے کہ اب وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے پیٹ پالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جن کو انہیں دنیا دکھائی، پیسہ سب کچھ دیا، انہیں یہ کنسرن نہیں ہے کہ اسلام غالب ہوتا ہے نہیں ہوتا، دنیا میں نظام میں کفر چلتا ہے یا نظام میں مصطفیٰ چلتا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اس سوچ کو لے کے ہم میدان میں اترے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جن میں یہ بچے جو انگلش سائنس میتھ پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھ قرآن بھی اس ترتیب سے پڑھیں کہ جب وہ میٹرک میں پہنچیں تو اس قابل ہوں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتے بھی ہوں، درست مخارج کے ساتھ پڑھتے بھی ہوں، اور اس کو ڈائریکٹ سمجھتے بھی ہوں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2030 تک ہم کم سے کم بھی 1 کروڑ بچے تک پہنچ جائیں۔ یہ ہم نے 2016 میں اپنا ٹارگٹ طے کیا تھا، اور اس کے بعد ہر سال 10 لاکھ بچے ایسے ہم میٹرک پاس کر رہے ہوں جن سے آپ کہیں سے بھی قرآن پاک سننا چاہیں کہ یہ آیات ہیں، آپ ان کا میں معنی و مفہوم بتاؤ، وہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے نا، تو پھر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ پھر خود انسان کو ٹھیک رکھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اگر کوئی چند صورتیں زبانی کی ہوں، حفظ ہوں، یا سورہ یاسین آپ نے حفظ کی ہو، آپ تراویح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، روٹین میں آپ کے دماغ خیالات کہیں سے کہیں ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، رک رہے ہوتے ہیں، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک امام صاحب نے وہ تلاوت شروع کر دی جو آپ کو حفظ ہے، آپ کی کنسنٹریشن ایک دم تلاوت کے اوپر ہو جائے گی، آپ اس کو اب پھر غور سے سنیں گے۔ کیوں؟ کہ اب آپ کے مائنڈ نے اس کو پرسیو کرنا شروع کر دی، میچنگ ہو گئی ہے، کنیکشن اب مل گیا ہے۔ اگر اس سے بھی اگلا لیول ہو کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو پھر جو آپ کی موٹیویشن کا لیول ہوگا وہ بہت ہی امیزنگ ہوگا۔ ہمارے یہاں پنڈی میں ایک اسکول ہے الہادی کے نام سے، 2016 میں ہم نے وہاں پہ ایک ٹریننگ ورکشاپ کروائی۔ بعد میں انسان کہتا ہے نا، انسان کسی چیز کی جستجو میں ہو نا تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اللہ راستے بناتا ہے۔ ہم نے جب سیشن لیا، ہمارے لیڈ ٹرینر ہیں قاری عتیق الرحمان صاحب،
انہوں نے سیشن لیا، تو سیشن کے بعد ٹیچر باقی اٹھ کے چلے گئے، میم جو پرنسپل تھے وہ بیٹھی رہیں اور وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی. ہم بڑے پریشان ہوئے کہ میم خیریت؟ کہتے کہ میں نے مجھے اللہ کا یقین جتنا آج کا عمل ہوا شاید اس سے پہلے نہیں تھا. ہم نے کہا ہم سمجھے نہیں. کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں حج کر کے آیا اپنے میاں کے ساتھ، اور میدان عرفات کے اندر دعا مانگی جا رہی تھی، میرے دائیں بائیں عرب تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، اور ہم ان کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس بات پہ رو رہے ہیں، کیا مانگا جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور ہم ہاتھ کھڑے کر کیسے. کہتے کہ میں نے اس دن دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام ہو کہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے. لیکن ایک تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اب میری عمر 40 سے اوپر ہو چکی ہے، یہ تو پاسبل نہیں. تو جب ہم نے ٹریننگ کروائی تو اس نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور آج سے یہ میں اپنا تہیہ کرتی ہوں. امیزنگلی لاسٹ ایئر ہم دوبارہ وہاں گئے کوئی 3 سال کے بعد. اس میم نے ہمارا شارٹ کورس 1، 2 اور 3 کیا، اور پھر کروانا شروع کیا. پہلے اپنے ٹیچرز کو کروایا، پھر پیرنٹس کے بیچز بنائے، اور لگ بھگ 7 سے 8 بیچز پیرنٹس کو وہ فہم القرآن کی ٹریننگ کروائی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اتنا میرا وہ ہو گیا لفظی ترجمے کے اوپر، اتنا مجھے میرا وہ سینس بننا شروع ہو گیا کہ پھر میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں 18ویں پارے پہ پہنچ چکی ہوں. پورے صفحے میں ایک آدھ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کی میننگ مجھے نہیں آ رہے ہوتے، ادروائز سارے الفاظ کے معنی مجھے پتہ ہوتا ہے، اور وہ بھی میں محاورے میں ایک اندازہ کرتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، پھر میں ترجمہ دیکھتی ہوں تو وہی قریب وہی ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی ایکسٹرا ایفرٹ لگائے ہوا ہے. یقیناً بچوں کو مدارس میں بھیجنا اتنی بڑی تعداد میں پاسبل نہیں رہا، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے بھی اپنی اسٹریٹجیز ہیں. اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور کام شروع ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر راستے، آپ جب کسی کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بنانا شروع کر دیتا ہے. ایک MPA تھے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، باولپور سے ہمارے جماعت کے. ان نے 2016 میں ایک بل پاس کروایا پنجاب اسمبلی سے، کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن. اسی بل کو انہوں نے پھر بلیغ الرحمان صاحب وہاں پہ اس زمانے MNA تھے، ایک ہی حلقے سے تھے بیسیکلی، وہ MNA تھے، یہ MPA تھے. یہ انہوں نے اس کو کہا کہ یار یہ کام اگر ہم کر سکیں اس گورنمنٹ اس پاکستان میں کہ ہم بچوں کو لازمی تعلیم قرآن کی یہ کمپلسری کروا سکتے تو بڑا کام ہوگا. بلیغ الرحمان کو یہ بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا یار یہ اگر ہوگا، میری وجہ سے اگر ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست کام ہوگا. وزیر تعلیم تھے، وہ بل لے کے اسمبلی میں آ گئے. اسمبلی میں بل پاس ہوگا، بل سینٹ میں چلا گیا، سینٹ سے پاس ہوا، صدر کے سائن سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک قانون بن گیا، جس قانون کی روشنی میں آپ کو اسکولنگ انوائرمنٹ کے اندر قرآن پاک پڑھانا 5ویں تک ناظرہ اور 6 سے 12 تک فہم القرآن ترجمہ قرآن پڑھانا لازم ہو گیا. تو یہ پہلی ہمارے راستے میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی قطرہ کہ ہمیں ایک راستہ ملا. اس کے بعد ہم رہے، ان کے ساتھ مسلسل رہے، سنگل نیشنل کریکولم بننا شروع ہوا تو ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے. اللہ زندگی دے رفیق طاہر صاحب کو، جو اس وقت جوائنٹ ایڈوائزر ہیں اور اس سنگل نیشنل کریکولم کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے بڑی سپورٹ کی. اور انہوں نے قرآن پہلی دفعہ آپ ذرا ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، پہلی دفعہ اسلامیات کو جنرل نالج سے باہر نکالا گیا. اس سے پہلے جو کریکولم ڈاکومنٹ بنتا تھا اس میں اسلامیات اور سوشل اسٹڈی جنرل نالج کا حصہ ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، 70 سالہ تاریخ میں، کہ اسلامیات کو ایک ایز اے الگ سبجیکٹ دیا گیا ہے، اسے جنرل نالج سے نکالا گیا ہے. اور اسلامیات کو الگ سبجیکٹ کے ساتھ پھر دوسرا اس کے ساتھ پارٹ یہ بنایا گیا کہ قرآن کو اس کا کمپلسری پارٹ بنایا گیا. تو اب جب سنگل نیشنل کریکولم نافذ العمل ہوگا تو اس میں وہ بیکن میں کوئی پڑھ رہا بچہ تب، یا کسی اسلامک اورینٹیڈ ادارے میں پڑھ رہا تب قرآن پاک پڑھانا لازم ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کے اوپر یہ کام کیا کہ بچے اسکولنگ انوائرمنٹ کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا سے اور سٹائل ہے. مدارس کا نظام بالکل اور طرح کا ہے، اسکول کا انوائرمنٹ اور طرح کا ہے. جیسے ایک مدارس میں 1 to 1 چلتا ہے، وہاں بچوں کے ایج لیول مختلف ہوتے ہیں، کوئی بچہ آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے. اسکول کے انوائرمنٹ میں آپ یہ دن چلا سکیں، آپ کے پاس 30 منٹ ہیں اور 30 بچے ہیں، اب 1 by 1 سننا اور اس کو سبق دینا کافی مشکل ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اسکول چلتا ہے SLO بیس، لرننگ آؤٹ کم بیس چلتا ہے، کہ مائل سٹون کیا ہیں کہ اس سال کے بعد دا اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو، اس سال کے بعد یا اس سبق کے بعد یا اس ٹرم کے بعد بچہ اس قابل ہونا چاہیے. یہ اسکول کے
ایک مدارس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس قابل ہونا چاہیے. وہاں ایک ہر بچہ اپنی پیس سے چل رہا ہوتا ہے. کوئی بچے تیز چل جاتے ہیں, کوئی بچے بہت سلو ہوتے ہیں. تو اسکولنگ انوائرمنٹ کے اندر آپ کو کوئی ایسا میتھڈ آف ٹیچنگ دینا پڑے گا جو بچے کو اٹریکٹ کرے, جہاں بچے کی دلچسپی بڑھے. تو ہم نے اس کے اوپر پھر کافی کام کیا, ریسرچ ہوئی. بیسیکلی 2013-14 سے اس پہ کام چل رہا تھا, اور ایک بڑا کنٹریبیوشن اس میں 3 لوگوں کا ہے. پہلا کنٹریبیوشن تو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا, جو کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں جیولوجی کے پروفیسر ہیں. اب دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا شروع چاہتا ہے تو وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے. ایک بندہ جس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اس نے PhD کی جیولوجی میں, اور اس کی جو ایریا آف ورک تھا وہ تھا راکس, اس کا وہ پروفیسر ہے. آج سے کوئی لگ بھگ 24 سال پہلے, یعنی 1996 میں اس بندے نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے, میں نے قرآن کو آسان کر دیا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن آسان ہے, ہمیں تو بڑا مشکل لگتا ہے, اس میں کیا آسانی ہے. وہ انہیں ڈھونڈنا شروع کیا, اور 20 سال اس بندے نے اس پہ ریسرچ کی, اور ایک ایسا نظام بنایا کہ بہت آسان, انہوں نے قرآن پاک کو بہت آسان کر کے دیا. تو انہوں نے ایک کریکلم ڈیولپ کیا پڑھنے اور سمجھانے کا. اس کے بعد دوسرا کام اس پہ کیا, آفاق کی جو کریکلم کی ٹیم تھی. 2014 میں محمود احمد صاحب, یعنی تیسرا نام ہے محمود احمد صاحب, جنہوں نے آزاد کشمیر ریڈ فاؤنڈیشن بنائی تھی. انہوں نے 2014 میں ریڈ فاؤنڈیشن سے ریزائن کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ادارہ آپ بنائیں, مشکل جوانی ساری دے دیں. 35 سال کی عمر میں انہوں نے یہ ادارہ بنایا, اور 20 سال کے بعد 55 سال یا 56 سال کی عمر میں وہ ادارہ چھوڑ دیا. اب چھوڑا جب ادارہ پوری طرح سے آزاد کشمیر کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا. اپوزیشنز ان کی آ رہی ہیں, 23% انرولمنٹ, ٹوٹل انرولمنٹ کا 23%, اور پرائیویٹ اسکول کی کا 46% انرولمنٹ ان کے پاس آ گئی, اور ٹاپ 20 پوزیشن میں ہر پوزیشن میں بچہ آ گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, چیف جسٹس کا بھی بچہ ادھر ہی پڑھ رہا ہے, سارے پڑھ رہے ہیں. چھوڑ کیوں دیا کہ میں نے 20 سال اپنی زندگی لگانے کے بعد میں 1,13,000 بچوں پہ پہنچا ہوں. 20 سال لگانے کے بعد, جبکہ پاکستان میں تو 4.5 کروڑ بچے پڑھتے ہیں. تو میں ان 4.5 کروڑ تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو کم از کم اپنے انفراسٹرکچر کے ساتھ تو میں نہیں چل سکتا. یہ تو بلڈنگ بنانا, ٹیچر رکھنا, اور بس یہی اسی سے بدلنا نہیں. تو کیوں نہ میں کنسورشیم ماڈل پہ آؤں, جو یہ جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں. انہیں ہی مثال لی کریم اور اوبر اور فوڈ پانڈا سے. کریم کی کوئی ٹیکسی اپنی نہیں ہے, اوبر کی کوئی گاڑی اپنی نہیں ہے, لیکن گاڑیوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. فوڈ پانڈا کا کوئی اپنا ریسٹورینٹ نہیں ہے, لیکن اس وقت فوڈ کی سب سے بڑی چین ہے. ان نے کیا کام کیا, ان نے بیسیکلی ڈاٹ کنیکٹ کی. سواری پہلے موجود تھی, گاڑی پہلے موجود تھی. ٹیکسی کی صورت میں گاڑی بھی موجود تھی, سواری کی صورت میں بندہ بھی موجود تھا. اب ان کو کنیکٹ کر دیا. محمود صاحب نے یہ کہا کہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, ایک درد کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑی تعداد میں. ابھی بھی میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا, سو کالڈ, جس طرح آگے بات, اور سو کالڈ بڑے اداروں کی بھی بات نہیں کر رہا. ایک نیچے جو 96% پاکستان میں ادارے وہ ہیں جو متوسط طبقے کے ادارے ہیں. جو ایلیٹ کلاس کے ادارے ہیں وہ صرف 4% ہیں, صرف 4%. 96% جو ادارے ہیں جو متوسط طبقے کے ادارے ہیں, ان میں سے ایک بڑی تعداد خیر کے کام کے لیے, بھلائی کے لیے, اور آنے والی نسلوں کو بہتر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر ہم نے اس کے اوپر کہا کہ ہم ان کو کیوں نہ اپنے ساتھ ملائیں, اور ہم نے پھر 2016 میں یہ کام شروع کیا جو کریکلم بنا. اچھا, پہلا ہمارے ویسے بیسیکلی 3 ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک ہے قرآن ایجوکیشن, دوسرا ہے کریکٹر ایجوکیشن, تیسرا کمیونٹی ایجوکیشن. ہم ایٹ دی اینڈ پوری سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر اللہ کرے اگر دوبارہ مجھے کبھی ٹائم لگا, ٹائم کم کی وجہ سے میں شاید پوری بات نہیں کر سکوں گا. ہم بہت بڑے ہوریزون کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑے کینوس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پورا ایک پیکج پلان کیا ہے. اس کے لیے ہم بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ہم نے قرآن ایجوکیشن سے کیوں شروع کیا, یہ ایک سوال ہے. تو اس کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا اصل جو کریکلم ڈاکومنٹ ہے جو انسانیت کے لیے بھیجا گیا, وہ کریکلم ڈاکومنٹ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ کریکلم ڈاکومنٹ پوری انسانیت کے لیے ہے. جب تک آپ اس کریکلم ڈاکومنٹ کے ساتھ نہیں جڑیں گے, آپ کی بنیاد بن ہی نہیں سکتی. آپ انگریز کے جتنے مرضی لے کے آ جائیں,
جب تک آپ اپنی بنیاد سے نہیں جڑیں گے تب آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک پہ بینگ اے مسلم تمام لوگوں کا اتفاق ہے, کہیں اختلاف نہیں ہے. حدیث میں آ کر اختلاف آ جاتا ہے, فقہ میں بہت اختلاف آ جاتا ہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک لوگ, اور یہ اللہ کا اعجاز ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ذرا اپنے ذمہ لیے. تو ہم پہلے مرحلے پہ یوں سمجھیں کہ یہ اسکریننگ ماڈل ہے. ہم قرآن پاک کو کراس دا بورڈ لے کے جائیں گے, وہ بیکن میں بھی لے کے جائیں گے, وہ ہارورڈ میں بھی لے کے جائیں گے, وہ APS میں بھی لے کے جائیں گے, وہ ہم جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب میں لے کے جائیں گے. اب اس میں سے جس کے اندر بھی طلب ہوگی وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا. اگلا لیول ہم لے کے جائیں گے وہ ادارے جو کمیٹڈ ہوں گے بچوں کی تربیت کے اوپر, ان کو ہم لے کے جائیں گے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, جو ہمارا پورا بچوں کی تربیت کا ایک پورا ایک ماڈل ہے. اس کے لیے ہم نے تربیت ٹیچر کا ایک کنسیپٹ ہے, ہفتے میں ایک پیریڈ, مہینے میں ایک دن, ہفتے سال میں ایک ہفتہ, اس کو ایکٹیویٹی پلان کر رہے ہیں. اور ہم ہر 25 ویلیوز ہم نے طے کی ہیں جو بچوں کے اندر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہر ویلیو کے اگینسٹ ہم نے پھر SLOs بنائے ہیں. KG کے بچے کے لیے سچ کیا ہے, میٹر کے بچے کے لیے سچ کیا ہے, KG کے بچے کے لیے حیا کا کنسیپٹ کیا ہے, میٹر کے بچے کے لیے حیا کا کنسیپٹ, پورا ایک ڈیٹیل کام کر رہے ہیں. وہ دوسرے لیول پہ ہوگا. اور اس کے پھر تیسرے لیول پہ ہے کمیونٹی ایجوکیشن, جس میں اس کو پیرنٹنگ کے اوپر جو پیرنٹس کو ہم ایک پوری, جس کے اوپر میں نے تھوڑا سا عمران صاحب سے ڈسکس بھی کیا کہ ہم پیرنٹس کو پورے مختلف کورسز سے گزارنا چاہتے ہیں. بعض وہ پیرنٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں کیسے کروں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کی, MS کی ریسرچ تھی, اس کا ٹاپک تھا, ٹاپک کی فائنڈنگ یہ تھی کہ پاکستان میں 20 سال کی عمر تک کے بچوں کو 20,000 دفعہ یہ کہا جاتا ہے تم نالائق ہو, تم نکھٹو ہو, تم نکمے ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی 20 سال کی عمر تک بچے کو 20,000 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر دی بیسٹ آف دی بیسٹ, یو آر دی جینیس, یو ول لیڈ دا ہول نیشن. جب آپ 20,000 دفعہ ایک بچے کو یہ کہیں کہ تم کر سکتے ہو, اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا. اور ایک 20,000 دفعہ بچہ یہ سنے کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے, تمہارا پتہ نہیں کیا بنے گا, میں تو پریشان ہوں, تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزارو گے, وہ بچہ کیا کرے گا. تو ہم کچھ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو انگیج کریں. جیسے یہاں پہ سر نے بات کی کہ اب بچے کے سامنے والدین خود جھوٹ بولتے ہیں. ماں بچے کو کہتی ہے کہ ابے کو نہیں بتانا, یہ چیز ہوگی بس آپ نے بابا کو نہیں بتانا. اس کے اندر 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. دوسرا اس کے ذہن میں بابا کا تصور یہ آ رہا ہے کہ وہ کوئی جلاد ہے جس کو اگر پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی لیے کہ والد صاحب بچوں کو کہتے ہیں کہ جیسے سر نے مثال دی کہ جی کوئی بندہ آتا ہے ملنے کے لیے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ابا گھر نہیں. تو ہم اگلے لیول پہ کام, ہم نے جو قرآن ایجوکیشن کے لیے کریکلم بنایا, میں اگلے 5-7 منٹ میں اس کو ہم نے اس کے اندر کچھ انوویشن لائی ہیں. پہلی انوویشن یہ ہے کہ بچے, چھوٹے بچے, جب ہم بات کرتے ہیں تو بچے پوائمس کو بہت پسند کرتے ہیں. اب بچوں کو مخارج سکھانے ہیں, بچوں کو آوازوں کی پہچان کروانی ہے, تو اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ زبان کی نوک یہاں لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. بچہ چھوٹا ہے, اس کی یہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو ہم اس کو ایزی ٹو ڈیفیکلٹ, پہلے بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ اونٹوں سے کون سے ادا ہوتے ہیں, زبان کی نوک سے کون سے ہیں, یہ کیا ہیں, یہ پہلا لیول ہے. پھر بچے کو دوسری چیز ہے, قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بچے کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اگر کسی کا آپ تجوید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آوازوں کی ادائیگی ٹھیک کر لیں. 70% تجوید تو ہے ہی ہے کہ ساؤنڈ کہاں سے کون سی ساؤنڈ نکلے گی, بس یہ اگر پتہ چل جائے, اس کے بعد پھر 30% آپ کے تجوید کے قواعد اور پریکٹس رہ جاتی ہے. تو 70% آپ کا یہ ہے کہ آپ بچوں کو, تو ہم نے KG کے بچے کو TPI میتھڈ سے, یعنی ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے بچے کو ہم سکھاتے ہیں کہ موٹی اور باریک آوازوں کی پہچان کر لے. پھر تجوید کے قواعد ہم سٹوریز کے ساتھ سناتے ہیں. KG میں بچے نے صرف ساؤنڈز پڑھنی ہے. جو ابھی ہمارا کریکلم نیا آیا ہے اس میں پہلے ہم نے صرف زبر کے ساتھ تھی, ہم اب اپنا تھوڑا سا ایڈوانس کر دیا. زیر زبر پیش تینوں ساؤنڈز ہم اس کو KG کی کلاس میں 28 ساؤنڈز ہیں. بیسیکلی لیٹر 29 ہیں, لیکن کوئی الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی, وہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت لگتی ہے تو حمزہ ہو جاتا ہے. تو 28 ساؤنڈز کے ساتھ تینوں حرکات کو ہم اس بچے کو سکھا دیتے ہیں, اور وہ بھی TPI میتھڈ سے, زبر زیر پیش. مثلا ہم سکھاتے ہیں زبر, اب بچے کو یہ نہیں کہ یہ زبر ہے, یہ زیر ہے, یہ پیش, نو. پیارے بچوں سارے ہاتھ سے کرو, گڈ, زبر زیر پیش. اب بچہ کیا سیکھ رہا ہے, ایکٹیویٹی سے انجوائے کر رہا ہے. اچھا اب ہم ان کی آواز سیکھیں, ا ای او, آسان کام ہو گیا. 1 میں ہم باقی اس کی آوازیں بھی سکھائیں گے, ان, ان, اون, آ, ای, او,
اور پھر ہم بلینڈنگ پہ جائیں گے. بچہ سین زبر سا لام زبر لا میم زبر ما نہیں کرے گا, وہ کرے گا. اس سے پہلے زبر کی ساؤنڈ کیا, زیر کی کیا, پیش کی ہے, سا لا ما, سا می آ, تو وہ اب ساؤنڈ بلینڈنگ کرے گا, ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کے اپروچ. پھر سٹوریز ہم سنا رہے ہیں تجوید کے قواعد کے لیے, اور 2 کلاس میں تجوید کے قواعد کے ساتھ بچہ 2 پارے پڑھے گا. اچھا 2 پاروں کے اندر بھی جو ہم نے اب پہلے ہم نے نہیں پارے دیے, تو اب ہم نے پارے دیے ہوئے. ایک تو یہ گورنمنٹ کی اسکیم بھی یہی ہے, 5ویں تک ناظرہ پڑھانے کی یہ اسکیم ہے جو سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ہے. اور یہ ہماری جو بکس اب نہیں آ رہی ہیں, یہ نیشنل ریویو کمیٹی نے اس کو اپرووڈ کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم سے الائن چیزوں کو. اور اس سے پہلے ہم نے پنجاب جو ناظرہ قرآن بورڈ ہے اس سے ہم نے اس کی سرٹیفکیشن لی تھی, اور ہم نے ان کو اسکول وزٹ کروائے تھے کہ جہاں پہ ہمارا یہ کریکولم چل رہا تھا, اور انہوں نے بچوں سے تجوید کے قواعد بھی سنے, بچوں سے تلاوت بھی سنی, اور اس کو انہیں ریکمینڈ کیا. اس کا بھی نئی کتابوں کے اوپر اس کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا ہم نے یہ کام کیا کہ جب بچے کو KG جب 2 میں پارے میں جائے گا تو ایک پیج پہ ہم نے اس کی کلر کوڈنگ کی ہے. کلر کوڈنگ سے مراد یہ کہ مطلب رائٹ سائڈ والا پیج ہے, اس پہ مختلف کلرز میں عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی, اور سائڈ پہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کلکلا, بالفرض گرین کلر میں کلکلا لکھا ہوا ہے. تو جہاں جہاں عبارت میں کلکلا آئے گا وہ گرین ہوگا. اب بچے کے لیے آسان ہے کہ اچھا یہاں کلکلا کرنا ہے, یہاں مد کرنی ہے, یہاں شد کرنی ہے, یہاں جزم کرنی ہے. اگلے صفحے کو بلیک رکھا گیا, لیکن ساتھ ہی تجوید کے قواعد کی ڈرلنگ کروائی اس سے. اب آپ نے بچے سے کہا گیا کہ ڈھونڈو کلکلا کہاں کہاں ہو رہا ہے, شد کہاں ہو رہی ہے, مد کہاں ہے, اس کو انڈر لائن کرو, مختلف کلر سے اس کو انڈر لائن کرو. چاہے گرین سے پینسل سے آپ انڈر لائن کرو کلکلا ہو رہا ہے, بلو سے آپ یہ کرو یہ کرو. اب بچے کے ساتھ ساتھ ڈرلنگ چل رہی ہے. ہمارے یہاں جو عموم میں قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کچھ ادارے اچھے بھی ہیں جہاں تجوید بعد میں پڑھائی جاتی ہے اور بچوں کو ناظرہ پہلے پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے بچہ کبھی بھی ان کو میں مرض نہیں, ہم کہتے ہیں تجوید بچہ پڑھنے کے بعد اس کی وہ پریکٹس کرے, اس کی وہ ڈرلنگ کرے. پھر 3, 4, 5 میں بچے کو مزید پاروں کی اسی ترتیب سے پارے پڑھتا چلا جائے گا, اور وہ کلر کوڈنگ چلے گی. اگلے لیول پہ ہم نے ایک اور کلر کوڈنگ کی جو بچے کے لیے مشکل الفاظ ہوتے ہیں, جہاں پہ 2-3 الفاظ کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے آخری لفظ کے آخر میں اگلے لفظ کے سٹارٹ میں جزم آ رہی ہے یا شد آ رہی ہے, اب اس نے یہ لفظ پیچھے والے کے ساتھ ملانا ہے. 2 یا 3 الفاظ کو ملانا تو بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو ہم نے ریڈ کر دیا تاکہ ٹیچر ان الفاظ کو زیادہ پریکٹس کر پائے, رادر دین کہ اب سارے کو تو بچہ پڑھ رہا ہے, اور یہ اندازہ کہ یہ اس صفحے میں یہ 10 الفاظ ہیں جو بچے کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں, جہاں پہ رول زیادہ اپلائی ہو رہے ہیں یا 2-3 الفاظ ملا کے پڑھنا, تو وہاں بچے کے لیے ہم نے الگ سے وہ کیا ہے. الحمدللہ یہ بہت ہی انوویٹو اور بڑا امیزنگ قسم کا. اس کے ساتھ ہم نے ایپس بنائی ہیں. ایک ایپ تو ہماری آلریڈی موجود ہے, ایک ایپ ہم اور بنا رہے ہیں جس میں بچہ اپنا ٹیسٹ بھی دے سکے گا. جیسے آپ نے گیمز ہوتی ہیں نا, تو بچے کی ایک ساؤنڈ سنائی دی, نیچے 4 آپشن ہیں, یہ کون سی ساؤنڈ تھی, یہ ساؤنڈ تھی. ایک تجوید کا قاعدہ بتایا گیا, اچھا یہ کون سا قاعدہ تھا, یہ والا تھا, یہاں کلکلا ہوا, اب بولا اب, نیچے 4 تو قواعد لکھے ہوئے ہیں, کلکلا, غنہ, شاد, مد. اب بچے نے دیکھنا اچھا یہاں تو کلکلا ہو رہا ہے, یہاں مد ہو رہی ہے, یہاں شاد ہو رہی ہے, تو وہ بچے کی پریکٹس ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہم ٹیچر مینول ویڈیو ٹریننگ, اچھا ہم ٹریننگ بھی 2 طرح کی ڈیولپ کی. پہلے ہم نے صرف ٹریننگ ٹیچرز کے لیے کی تھی کہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. اب جو ہماری نئی ویڈیوز آ رہی ہیں, ہمیں سے لوگوں نے دیکھی ہوں گی, وہ ڈائریکٹ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہیں, تاکہ اگر کوئی ٹیچر سمجھتا ہے کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے پڑھانا, تو وہ کوئی بھی LCD یا کوئی چیز لگی ہو کلاس میں, وہ وہاں لگا دے, یا لیپ ٹاپ ٹیچر کے پاس ہے یا کمپیوٹر پاس ہے وہاں سے لگا دے, اور بچوں کو ڈائریکٹ بھی سنوانا چاہے تو بچے ڈائریکٹ بھی اس سے پڑھ لیں. والدین گھر میں پڑھانا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ جی ہم کیسے پڑھائیں, تو والدین گھر میں LCD TV ہر جگہ تقریباً موجود ہے, وہ لگا دیں. اسی طریقے سے ہم فہم القرآن کے اوپر ہیں, جو دوسرا اصل جو ہمارا فوکس ہے. پہلے ہمارا فہم القرآن ہی زیادہ فوکس تھا, ناظرہ قرآن نہیں تھا. تو یہ تو لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ بچہ تو ابھی پڑھنا ہی نہیں جانتا, تو سمجھے گا تو بعد نا, تو پھر ہم نے یہ ڈیولپ کیا. فہم القرآن میں ہم نے جو 2-3 چیزیں بہت امیزنگ کی ہیں. پہلی یہ کہ لینگویج سیکھنے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, جس کو لنگوسٹک کی زبان میں یا لینگویج کی زبان میں سے کہتے ہیں NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ہر انسان کا مائنڈ لینگویج کو ایک خاص انداز سے پرسیو کرتا ہے. اب اس کی مثال ہم گھر سے لیتے ہیں. جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا 7 مہینے کا, وہ ساؤنڈ ببلنگ کرتا ہے. سب سے پہلے اگر وہ چیز بولنا شروع کرتا ہے تو ساؤنڈس ہوتی ہیں, ببلنگ کرتا ہے. اب ان ساؤنڈس کو ملا کے پھر وہ لفظ بناتا ہے, الفاظ کو ملا کے وہ جملہ بناتا ہے. گرامر نہیں پڑھتا پہلے,
سینٹنس اسٹرکچر وہ سن کے خود بناتا ہے، اسے مثال نہیں بتاتی کہ میں نے پہلے ورب لانا ہے، پھر فائل لانا ہے، مفعول لینا ہے، فعل لانا ہے، وہ نہیں لاتا. تو بچہ پہلے ساؤنڈ مم مم بب بب ایسے ہی ساؤنڈ ببلنگ کرتا ہے، پھر ماما بابا پہ آتا ہے، پھر ماما دودو دو، ماما دودھ دو، یہ ترتیب ہوتی ہے. یہی ترتیب ہم انگلش میں کرتے ہیں. پہلے ہمارے زمانے میں بچے انگلش ABCD پڑھتے تھے، اب بچے ابا گاڈا پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ساؤنڈ بلینڈ ہوتی ہیں تو الفاظ بنتے ہیں. اگر ہم لینگویج کی 4 سکلز کی بات کریں نا، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ، ان 4 میں سے صرف ایک ہے جس میں لیٹرز لکھے جاتے ہیں، وہ ہے رائٹنگ. باقی تینوں سکلز میں لیٹرز کی ساؤنڈ بولی جاتی ہیں. بولنے میں، سننے میں، پڑھنے میں لیٹرز نہیں پڑھے جاتے، ان کی ساؤنڈ پڑھی جاتی ہے. CAT. اس کی کیٹ جب آپ بنائیں گے کیٹ. اور سب سے امیزنگ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے 100% اگر کوئی فونیٹیکل لینگویج ہے تو وہ عربک ہے. انگلش بھی فونیٹیکل لینگویج نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کیٹ، آپ کو لگے گا یار نہیں صحیح جوڑ نہیں جڑا، یہ ساؤنڈ کچھ اور تھی، بنا کچھ اور دیا، ایسے ہی ہے. جبکہ میں بولتا ہوں سلم، آپ کو لگے گا ہاں یہ تو بالکل ایکوریٹ ساؤنڈ بلینڈ ہوئی ہے. تو عربک وہ دنیا کی لینگویج 100% فونیٹک لینگویج ہے اور فونکس بلینڈ ہوتی ہیں. دوسری چیز، بچہ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بچہ ووکیبلری لرن کرتا ہے. دودھ، اچھا انگلش میں ہم اگر بات کرتے ہیں کیٹ، بال، بیٹ، یہی سکھاتے ہیں نا ہم سے. یعنی ساؤنڈ ببلنگ کے بعد ہم نے یہ ساؤنڈ سکھائی، بکاڈا سکھایا، پھر اس کے بعد ہم الفاظ پہ گئے ہیں، بیٹ، بال، کیٹ، ڈاگ، سو اینڈ سو. اور وہ الفاظ ہم سکھاتے ہیں پہلے جو اس کی میموری میں ایزیلی آ جائیں، جو اس نے ایوری ڈے لائف میں اس نے دیکھے ہوں، پھر وہ ان الفاظ کو ملا کے جملہ بناتا ہے. تو ہم نے اسی پیٹرن کو لیا ہے جس میں ہم اس پیٹرن سے چلتے ہیں. جب بچہ پہلے ساؤنڈ سیکھے گا، ساؤنڈ کے بعد الفاظ سیکھے گا، الفاظ کے بعد جملے پہ جائے گا. اور ہم نے جو فہم القرآن کا کورس ہے وہ نماز سے شروع کیا ہے. نماز سے کیوں؟ اس کی کچھ لاجکس ہیں. پہلی لاجک یہ ہے کہ ہمارے یہاں مور دین 90% لوگ نماز بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، مالک کائنات، خالق دو جہاں کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور جب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تو پھر ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی سودا لے رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، کبھی جناب ہانڈی روٹی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مائنڈ الائن نہیں ہوتا باڈی کے ساتھ. تو جب اب مائنڈ الائن ہوتا ہے باڈی کے ساتھ تو آپ کا وے آف کمیونیکیشن ڈبل ہو جاتا ہے. دوسرا، نماز سے اس لیے شروع کیا کہ جو نماز کے اندر کورس ہے 229 ورڈز کا، یہ قرآن پاک کے سب سے زیادہ استعمال ہونے الفاظ ہیں، ہائی فریکوینسی اور موسٹ ریپیٹیٹیو ورڈز ہیں. اور تیسری یہ کہ آپ ایجوکیشن کی دنیا کے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کوئی چیز آپ نے زیادہ یاد رکھنی ہے تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس کو بار بار رپیٹ کیا جائے. دہرائی، جس چیز کی دہرائی زیادہ ہوگی وہ یاد زیادہ رہے گا. جیسے ہم حافظ قرآن کے لیے کہتے ہیں نا کہ جو مسئلہ سناتا ہے وہ ریٹین رکھتا ہے، جو مسئلہ چھوڑ دیتا ہے وہ عموم میں قرآن بھول جاتا ہے. تو اس لیے جو رپیٹ ہوتی ہے چیز وہ زیادہ یاد رہتی ہے. ایک نماز کا کورس اگر بچہ ریگولر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو دن میں 5 دفعہ وہ ان الفاظ کی دہرائی کرتا ہے، تو ایٹومیٹکلی اس کی ڈرلنگ ہوتی ہے. پھر لینگویج کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ڈائلاگس. بچہ ڈائلاگس کو، یا کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ ڈائلاگس ایڈ کیے. بچے نے سیکھ لیا رب، بچے سیکھ لیا من. اب ایک بچہ پوچھے گا من ربو کا، دوسرا کہے گا ربی اللہ، من ربو اللہ. اب اس سے کیا ہے کہ وہ ذرا ڈائلاگ سے اس کی لینگویج زیادہ. پھر ہم نے TPI میتھڈ، بچے کو ایکٹیویٹی بیس سکھایا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں ہو، ہوم، کا، کم، جی، نا. یہ 6 ضمائر متصلہ قرآن پاک میں ہزاروں دفعہ ہیں. ان میں سے کوئی لائن ایسی نہیں ہے قرآن پاک کی جب ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی ضمیر استعمال نہیں ہو. کوئی لائن ایسی نہیں ہوتی جس میں یہ 6 میں سے کوئی نہ کوئی. اب بچہ کیا ہوتا ہے، عربی ایک خاص سٹرکچر سے چلتی ہے، خاص ایک سٹائل سے. عربک لینگویج میں ایک خاص سٹائل ہے، سٹرکچر ہے. آپ یوں سمجھیں ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے. اگر آپ کو سانچے کی سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ الفاظ خود بناتے چلے جائیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے سیکھ لیا ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، کم آپ سب کا، جی میرا، نا ہمارا. یہ 6.
اب آپ نے الفاظ خود بنانے ہیں. میں کہتا ہوں رب ہوں، اس کا رب، دین ہوں، اس کا دین، کتاب ہوں، اس کی کتاب، قلم ہوں، اس کا قلم. تو اب اس سٹرکچر سے کتاب کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلمی میری قلم، دینی میرا دین. تو یہ وہ سٹرکچر ہے جو بچے کو ایک دفعہ اگر سمجھ آ جائے تو وہ آگے جو بڑھتا چلا جائے گا. اس سے الائن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ خود چیزوں کو سمجھنے لگ جائے گا. تو الحمدللہ اس کے اوپر ادارے نے بہت کام کیا، اور اس وقت ہمارے پاس 6000 تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ، اور 27,000 گورنمنٹ کے ادارے ہیں KPK سے. اور اس سال سے ہمارا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، AJK گورنمنٹ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. آرمی پبلک اسکول میں ہم لاسٹ ایئر سے ہیں، اور بیریا میں، دار رقم میں، اور بہت ساری، اور پھر انڈیویجول بہت بڑے بڑے ہمارے ساتھ ادارے ہیں. میں جیسے اب کراچی سے شروع کروں تو کراچی میں دی جنریشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارے ساتھ، جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کشمیر میں جائیں تو ہم ڈی فاؤنڈیشن کا سارا سیٹ اپ ہمارے ساتھ ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہماری ٹیم بڑی یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ راستے کھول رہا ہے. آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا تعاون، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو کسی خاص ڈائریکشن پہ لے جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جیسے ہم کریکٹر بلڈنگ اور پیرنٹنگ کے اوپر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو ہم نے بورڈ پہ آن بورڈ لیا ہے، اور سلمان آصف صدیقی صاحب کراچی سے، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. اس طرح سے جو بھی اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے، ایجوکیشن میں، بچوں کی تربیت میں، پیرنٹنگ پہ، ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو، میں نے کوشش تو کی ہے تھوڑا جلدی ہو جائے، لیکن میرا خیال پھر بھی 45 منٹ تقریباً میری گفتگو تقریباً 38 37 38 منٹ ہو گئے. بہت شکریہ جی آپ سارے لوگوں کا.